ہمارے سامنے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے دوست احباب جاننے والے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، جاتے تو پہلے بھی ایسے ہی تھے لوگ، لیکن اب چونکہ میڈیا اتنا ہو گیا ہے، ہر پل پل کی خبر ہے، اب توبہ کے مواقع زیادہ، ادھر آج یہ فوت ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، پھر اس بیماری نے تو بالکل توڑ کے رکھ دیا۔ براہ راست اس نے ہمارے عقائد پہ ضرب لگائی، ہم سے ہمارے اعمال چھن گئے۔ ابھی بھی اگر کوئی آدمی توبہ نہ کرے، ہر آدمی جس سے بات کرے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے بالکل تباہ کر دیا، توڑ دیا، لیکن کیا توبہ بھی کر رہا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا، ہم بدل نہیں رہے، نہ اجتماعی طور پہ نہ انفرادی طور پہ۔ ہم جو ہیں وہ ہر جگہ ایک جیسے نظر آتے ہیں، گناہوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور رونا بھی رو رہے ہیں۔ اس نے وہ قیامت کا منظر پیش کر دیا، بھائی بھائی کو نہیں مل رہا، اولاد والدین کو نہیں مل رہی۔ بیمار کے لیے یہ تھا کہ بیمار پرسی کرو، اس کی ڈھارس بندھاؤ، اس کے پاس بیٹھو۔ اب یہ جو بیمار ہو جاتا ہے کوئی ملتا ہی نہیں ہے، نہ ملنے دیا جاتا ہے۔ تو اس نے بتا دیا جو بچے، جو بھائی، جو دوست ایک چھوٹی سی بیماری جس میں بہت سارے لوگ تندرست ہو رہے ہیں، چھوٹی سی بیماری میں چھوڑ گئے، یہ قیامت کے روز کیا ساتھ دیں گے؟ یہ قبر حشر میں کیا ساتھ دیں گے؟ جو یہیں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، جب رب کا عذاب سامنے ہوگا تو اس وقت یہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب اس وقت ہمارے ساتھ کب کھڑے ہوں گے؟ ہر شر میں ایک خیر کا پہلو نکلتا ہے، اس میں بھی ہمیں یہ درس ضرور ملتا ہے توبہ کرنے کا اور اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کرنے کا۔ یہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں پہ یہ نہ یہاں بھروسہ ہو سکتا ہے، نہ قبر میں ہو سکتا ہے، نہ حشر میں ہو سکتا ہے۔ یہی مرنے کے بعد کبھی تو یہ تھا نا، چلو بھئی ملتے تھے، کوئی غسل دیتا، کوئی چومتا، کوئی کچھ کرتا، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ وہ چومنا کیا، اس کو کفن کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اس کو دفن نہیں کرنے دیتے، مشینوں سے اس کو پھینکتے ہیں قبر میں۔ تو یہاں اس میں خیر کا پہلو یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ وہاں اعمال کام آئیں گے، اللہ کے رسول کام آئیں گے۔ جو ہمیں یہاں چھوڑ گئے وہ وہاں کیا کریں گے؟ یہاں پرسان حال نہیں تو وہاں کیا ہوگا؟ لوگ بعض ملکوں میں اپنے مرنے والوں کی لاشیں لینے نہیں جاتے، کہتے ہیں جہاں چاہو پھیل دو۔ جب یہاں یہ حالت ہے تو وہاں کے بارے میں تو بڑا سخت معاملہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحباتہ وبنیہ، ہاں وہاں تو سب فرار ہو جائیں گے، نہ باپ، نہ ماں، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بچے۔ رب کریم ہمیں یہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔